السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہوا ہے کہ کیا ہم واقعی حقیقت میں شکر گزار ہیں؟ کیا شکر صرف زبان سے ادا ہونے والے الفاظ کا نام ہے یا نعمتوں کا صحیح استعمال بھی شکر ہے؟ ایک اور ایسے ہی ملتا جلتا سوال ہے کہ اگر ہم واقعی شکر گزار ہیں تو ہماری زندگی میں اس کا اثر کہاں نظر آتا ہے؟ آج صبح اٹھنے تے ہی آپ نے کتنی نعمتیں استعمال کی؟ سانس، پانی، بجلی، موبائل، گھر، اہل خانہ، مگر کیا ایک لمحے کے لیے بھی آپ نے سوچا کہ ان نعمتوں کا شکر کیسے ادا ہونا چاہیے؟ قرآن شکر کا ایک ایسا مطلب بتاتا ہے جو شاید ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ سورہ ابراہیم میں ایک اصول بیان کرتی ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ جبکہ سورہ سبا کی آیت یہ بتاتی ہے کہ میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ یعنی شکر صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ایک نایاب کردار ہے۔ تو شکر صرف زبان سے نہیں، عمل سے بھی ہوتا ہے۔ ہر نعمت ایک ذمہ داری بھی ہے۔ نعمت کا درست استعمال بھی شکر ہے۔ ناشکری صرف شکایت کرنا نہیں بلکہ نعمت کو غلط مقصد کے لیے استعمال کرنا بھی ہو سکتی ہے۔ شکر انسان کو نعمتوں کا غلام نہیں بلکہ ان کا امانت دار بناتا ہے۔ کیا میں صرف نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہوں یا ان کا حق بھی ادا کر رہا ہوں؟ تو بہرحال اب ان آیتوں کی حقیقی فہم تک پہنچنے سے پہلے کچھ مروجہ ترجمے کو مد نظر رکھتے ہوئے چند باتیں اور موجودہ دور سے چند مثالیں۔ کیا صرف الحمدللہ کہہ دینا کافی ہے؟ قرآن کے مطابق شکر گزار لوگ اتنے کم کیوں ہیں؟ ہم نعمتیں مانگتے بہت ہیں مگر ان کا شکر کیسے ادا کرتے ہیں؟ کہیں ہم نعمتوں کے عادی تو نہیں ہو گئے؟ اللہ نعمتیں کیوں واپس لے لیتا ہے؟ قرآن حیران کن جواب دیتا ہے۔ اب آج کے دور کے لحاظ سے کچھ مثالیں بھی دیکھ لیں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ قرآن ہر دور کے لیے حال میں ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ نہیں کہ صرف پہلے والوں کے لیے ہدایت کی کتاب تھی، آج نہیں ہے، کل والوں کے لیے ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ قرآن پہلے والے لوگوں کو بھی ہدایت دے دی تھی، آج ہمیں بھی ہدایت دے رہی ہے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو ہدایت دیتی رہے گی۔ تو یہ حال کی کتاب ہے، ماضی کے قصے کہانی نہیں ہے۔ اگر ماضی کے واقعات ہے تو اس سے آپ کو سبق لینا ہے کہ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے۔ اب آئیے اس کی چند مثالیں آج کے دور سے۔ بجلی جاتی ہے تو شکر یاد آتا ہے۔ کئی شہروں میں چند گھنٹے بجلی بند ہو جائے تو لوگ فوراً پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن جب مہینوں مسلسل بجلی ملتی رہتی ہے تو شاید ہی کبھی دل میں یہ احساس آئے کہ یہ بھی ایک نعمت ہے۔ ہم اکثر نعمت کی موجودگی میں نہیں بلکہ اس کی کمی میں اس کی قدر کرتے ہیں۔ کیا نعمت کی قدر صرف اس کے چھن جانے کے بعد کرنا شکر ہے؟ دنیا کے بہت سے علاقوں میں لوگ پینے کے صاف پانی کے لیے روزانہ کئی کلومیٹر سفر کرتے ہیں، جبکہ دوسری جگہوں پر پانی بے دریغ بہایا جاتا ہے۔ شکر صرف پانی پینا نہیں بلکہ اسے ضائع نہ کرنا بھی ہے۔ موبائل، انٹرنیٹ اور مصنوعی ذہانت نے انسان کو بے شمار سہولتیں دی ہیں، مگر یہی ذرائع جھوٹ، کردار کشی، وقت کے ضیاع اور نفرت پھیلانے کے لیے بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ نعمت کا صحیح استعمال ہی حقیقی شکر ہے۔ بہت سے لوگ صحت مند ہوتے ہوئے اپنے جسم کو نظر انداز کرتے ہیں، بے احتیاطی کرتے ہیں، لیکن معمولی بیماری بھی آ جائے تو احساس ہوتا ہے کہ صحت کتنی بڑی نعمت تھی۔ بہت سے لوگ صحت مند ہوتے ہوئے اپنے جسم کو نظر انداز کرتے ہیں، بد احتیاطی کرتے ہیں، لیکن معمولی بیماری بھی آ جائے تو احساس ہوتا ہے کہ صحت کتنی بڑی نعمت تھی۔ قرآنی نقطہ اس میں کہ شکر صرف بیماری کے بعد الحمدللہ کہنا نہیں بلکہ صحت کے زمانے میں اس کی حفاظت کرنا بھی ہے۔ شادیوں، تقریبات اور بڑے ہوٹلوں میں اکثر بڑی مقدار میں کھانا ضائع ہو جاتا ہے، جبکہ اسی شہر میں بہت سے لوگ 2 وقت کی روٹی کے محتاج ہوتے ہیں۔ تو نعمت کو ضائع کرنا بھی ناشکری کی ایک مثال ہے۔
والدین، شریک حیات یا بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کے بجائے لوگ اکثر موبائل اسکرین میں مصروف رہتے ہیں، لیکن جب کوئی رشتہ چھوٹ جاتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ اصل نعمت کیا تھی۔ صرف رشتہ ہونا نعمت نہیں، اس کی قدر کرنا شکر ہے۔ بعض لوگوں کو موازنہ کرنے کی بیماری ہوتی ہے۔ کسی کے پاس اپنا گھر ہے، روزگار ہے، صحت ہے، مگر وہ مسلسل دوسروں کی گاڑی، گھر یا دولت دیکھ کر خود کو محروم سمجھتا ہے۔ شکر دل کو مطمئن کرنا ہے، جبکہ مسلسل موازنہ ناشکری کے احساس کو بڑھا سکتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے شہروں اور ممالک میں رہتے ہیں جہاں وہ روزمرہ زندگی نسبتاً امن سے گزارتے ہیں، لیکن دنیا میں ایسے علاقے بھی ہیں جہاں لوگ جنگ، بے گھری یا مسلسل خوف کا سامنا کرتے ہیں۔ امن بھی اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے جس کا احساس اکثر اس وقت ہوتا ہے جب وہ متاثر ہونے لگے۔ لوگ روزانہ کئی گھنٹے غیر ضروری اسکرولنگ، فضول ویڈیوز یا بے مقصد مصروفیات میں گزار دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں۔ وقت بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے اور اس کا درست استعمال شکر کا ایک حصہ ہے۔ درخت کاٹنا، آلودگی پھیلانا، پانی اور وسائل کا بے جا استعمال آخرکار پوری انسانیت کو متاثر کرتا ہے۔ قدرتی وسائل بھی اللہ کی امانت ہیں اور ان کی حفاظت شکر کے عملی تقاضوں میں شامل ہو سکتی ہے۔ سوچئے، اگر اللہ آج صرف وہی نعمتیں ہمارے پاس رہنے دے جن پر ہم نے کل واقعی شکر ادا کیا تھا، تو ہمارے پاس کیا باقی بچے گا؟ ان روایتی ترجموں سے بھی سورہ ابراہیم ہمیں یہ اصول سکھاتی ہے کہ شکر صرف احساس نہیں بلکہ ایسا رویہ ہے جو نعمتوں کے ساتھ ہمارے تعلق کو بدل دیتا ہے۔ اور سورہ سبا کی آیت اس حقیقت کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ حقیقی شکر گزار لوگ کم ہوتے ہیں۔ اس لیے ہر شخص کو خود سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا میں ان چند لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش کر رہا ہوں؟ اب آئیے ہم ان دونوں آیتوں کو صحیح سے سمجھیں کہ یہاں اللہ بات کیا کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلے سورہ ابراہیم اور اس کی آیت نمبر 7 یعنی 14 کی 7، اور جب تمہارے رب نے آگاہ کیا، البتہ اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور تمہیں اور زیادہ دوں گا، البتہ اگر تم نے ناشکری کی تو بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ ہے مروجہ ترجمہ۔ اب دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب تمہیں ضابطہ دیتا ہے تمہارا رب، تمہیں بتدریج پروان چڑھانے والا، لئن شکرتم، اگر تم قدر کرو گے، شکر کا مطلب ہے قدر کرنا، لازیدنکم، ضرور میں تمہیں زیادہ دوں گا، ولئن کفرتم، اور اگر تم انکار کرو گے، ان عذابی لشدید، بے شک میری سزا ضرور سخت ہے۔ تو یہاں یہ رب نے ضابطہ بتا دیا ہے کہ اگر تم قدر کرو گے تو تمہارے لیے زیادہ ہوگا، اور اگر تم ناقدری کرو گے تو پھر اللہ کی سزا بھی ضرور سخت ہے۔ اس لیے ہر چیز کی قدر کرنی چاہیے۔ کہیں بھی آپ ناقدری کرتے ہیں تو دراصل وہ ناشکری ہے۔ میں پہلے بھی واضح کر چکا ہوں کہ شکر کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کا صحیح اندازہ ہو کہ شکر کہتے کس کو۔ ایک مثال جو مرحوم ڈاکٹر قمر زمان صاحب دیا کرتے تھے، میں اسی کو اکثر دہراتا ہوں کہ آپ کو ایک شخص ایک رومال تحفے میں دیتا ہے، آپ زبان سے اس کا بار بار شکریہ ادا کرتے ہیں، 1000 بار کر چکے ہیں، لیکن جب وہ شخص آپ کے سامنے آتا ہے آپ اس رومال کو جھاڑن بنا کر اس سے جھاڑ پوچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب بتائیے، زبان سے آپ 1000 بار شکر ادا کریں، لیکن وہ شخص جس نے آپ کو تحفہ دیا تھا وہ دل میں کیا محسوس کرتا ہوگا کہ میں نے کس ناقدر شخص کو رومال تحفے میں دیا۔ لیکن اگر یہی رومال آپ کو دیا جائے اور آپ زبان سے ایک بار بھی شکر نہ کریں، لیکن جب وہ شخص آئے تو آپ اس کو رومال ہی کی طرح استعمال کریں، اسے دکھائیں کہ دیکھو میں نے تمہارے تحفے کی قدر کی ہے، میں اسے بطور رومال ہی استعمال کر رہا ہوں، تو اب بتائیں کہ وہ شخص خوش ہوگا یا پہلے والے عمل کو دیکھتے ہوئے جس طرح سے وہ دل میں گالیاں دیتا ہوگا؟ تو شکر اسی چیز کا نام ہے کہ صحیح چیز کی صحیح قدر، صحیح استعمال، جو بھی چیز ہے اس کا صحیح استعمال کیا جائے، اس کو غلط ضائع نہ کیا جائے۔ تو اسی طرح آپ دیکھ لیں رب کی کتنی نعمتیں ہیں، اگر آپ اس کا صحیح استعمال رکھیں گے تو سیدھی سی بات ہے کہ رب آپ کو زیادہ دیتا ہے، وہ کٹوتی نہیں کرتا ہے۔
وہ محکمہ بجلی والوں کی طرح لوڈ شیڈنگ نہیں کرے گا اور زیادہ دیتا ہے، لیکن اگر آپ ناقدری کریں گے تو سیدھی سی بات ہے کہ پھر اللہ کی سزا بھی سخت ہے، اس لیے کہ جب آپ چیزوں کی ناقدری کر رہے ہیں تو آپ کو وہ فائدہ بھی نہیں پہنچائے گا، الٹا نقصان دے دے گا، یہی آپ کی سزا ہے۔ اب آئیے دوسری آیت کی طرف، جو سورہ سبا اور اس کی آیت نمبر 13 یعنی 34 کی 13۔ پہلے آپ کے سامنے مروجہ روایتی ترجمہ۔ وہ جنات جو وہ سلیمان چاہتے وہ اس کے لیے قلعے بناتے اور تصویریں، مورتیاں اور حوض جیسے لگن اور ایک جگہ جمی ہوئی دیگیں۔ اے خاندان داؤد، تم شکر بجا کر لا کر عمل کرو اور میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہیں۔ یہ ہے مروجہ روایتی ترجمہ۔ تو یاد رکھیے، اگر اس ترجمے کو درست مان لیں تو یہ تو صرف خاندان داؤد کے لیے حکم ہے، تمام دنیا کے لوگ اس پر کیسے عمل کریں گے؟ تو قرآن کی یہ آیت تو صرف آل داؤد کے لیے مخصوص ہو گئی، جبکہ قرآن داؤد کے مرنے کے کئی سال بعد نازل ہوا ہے۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے کہ یہاں آیتوں کو اللہ کے کلام کو مد نظر کر نہیں سمجھا گیا ہے، غیر اللہ کے کلام کے ملاوٹ سے سمجھایا گیا، جس کی وجہ سے اس آیت کو ماضی کا قصہ بنا دیا، اور یہ قیامت تک کے لیے فضول آیت آ گئی قرآن میں کہ جس کا ہماری ہدایت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیے اصل میں بات کیا ہو رہی ہے۔ اللہ کیا کرے کہ یعملون لہ ما یشاء، وہ عمل کرتے ہیں اس کے لیے جو یہ چاہے۔ من محاریب، محاریب کہتے ہیں حرب سے نکلا، حرب اس کا مادہ ہے، تو وہ جگہ جہاں جنگی فیصلے ہوتے ہیں، تو وہ بلند جنگ کی جگہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یا بلندی کے احکامات دینے کی اونچی جگہ۔ و تماثیل، اور تمہاری مثال دی جائے، تم مثال بن جاؤ۔ تو مثال کیسے بنیں گے؟ و جفان کل جواب، اس جواب کی طرح جو ہر عمل کو گھیرے میں لے لے۔ و قدور راسیات، اور جم جانے والے ان کے پیمانے دو۔ قدور، قدر کی جمع، قدر کہتے ہیں پیمانے کو، تو پیمانے جم جانے والی۔ اعملوا، یہ عمل کرو، آل داؤد شکرن، نرمی سے بات کرنے والے کے طریقہ کار کی قدر کرو۔ وقلیل من عبادی الشکور، اور تھوڑے ہیں میرے تابع داروں میں سے قدر کرنے والے۔ تو اس آیت میں جو اللہ نے حکم دیا ہے، دیکھیے کتنی بلند پایا حکمت کے ساتھ یہ حکم ہے، اور قیامت تک اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو مخصوص کر دیا آل داؤد کے لیے، جو تمام انسانوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ اللہ دنیا بھر کے انسانوں کو تا قیامت تک کے لیے ہدایت دے رہا ہے کہ وہ بلندی کے جنگی فیصلے کرنوں کی جگہ جو یہ چاہے اس کے لیے عمل کرے، اور تمہاری مثال دی جائے، اور جواب کی طرح ہر عمل کو گھیرے میں لے لو، اور جم جانے والے ان کے پیمانے دو۔ قدر کرو نرمی سے بات کرنے والے کے طریقہ کار والوں کی، یہ عمل کرو، اور قدر کرنے والے میرے تابع داروں میں سے تھوڑے ہیں۔ تو آج آپ دنیا بھر کے لوگوں کی مثال اٹھا لیں کہ اللہ کی نعمتوں کی کتنی قدر کر رہے ہیں اور کس قدر ناقدری کر رہے ہیں۔ تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ رب کے احکامات کو اگر ہر وقت مد نظر رکھا جائے، اسی کو اللہ نے ذکر کہا ہے کہ احکامات تو آپ نے صلاۃ میں بیٹھ کر لے لیا، وہ تو 2 وقت کے لیے ہے، لیکن اس ذکر کو، اس یاد دہانی کو اب آپ نے 24 گھنٹے یاد رکھنا ہے، لیٹے بیٹھے کھڑے کسی بھی جانب ہوں، ہر وقت اس یاد دہانی کو مد نظر رکھنا ہے کہ ایسے حالات میں اللہ کا حکم کیا ہے، ہم کیسے رب کی نعمتوں کی قدر کریں گے۔ تو جب آپ اللہ کی نعمتوں کی صحیح قدر کریں گے تو آپ کو نعمتیں اور زیادہ ملیں گی، لیکن جب آپ ناقدری کرتے ہیں تو نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ اللہ کی پکڑ سخت ہے کہ جب آپ ناقدری کرتے ہیں تو آپ سے نعمتیں دور کر دی جاتی ہیں۔ تو یہاں حکم کیا ہے جو تا قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس ہمارے روایتی تراجم نے
جنہوں نے سنت اور حدیث کے نام پر غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کی، اسے کتنا مختصر کر دیا اور ایک مخصوص دور کے لیے محدود کر دیا، اللہ کے حکم سے دور کر دیا کہ اللہ قدر کرنے کے جو اصول بتا رہے ہیں اس سے دور کر دیا، اور ناقدری کر رہے ہیں ڈٹائی کے ساتھ کہ یہ تو اللہ داؤد کا حکم ہے، ہمارے لیے کیا ہے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ اللہ کے احکامات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہر چیز کو اچھی طرح سے سمجھیں، اللہ کے احکامات کو مد نظر رکھیں اور اس کے مطابق ہی آپ عمل کرتے رہیں، تو پھر جا کر آپ کو وہ نتائج حاصل ہوتے ہیں جو اللہ دینا چاہتا ہے، وگرنہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو اب آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہے جس کا ہم سب سے زیادہ شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں تاکہ ہمیں بھی آگاہی ہو کہ آپ کس قدر توجہ سے اور دل جمعی سے اللہ کے احکامات کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور آپ اس کی قدر بھی کرتے ہیں، اس پر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کو صحیح سے سمجھا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے تاکہ آپ کو وہ نتائج حاصل ہوں۔ تو یاد رکھیے کہ اگر اللہ آج صرف وہی نعمتیں ہمارے پاس رہنے دے جن پر ہم نے کل واقعی شکر ادا کیا تھا، تو ہمارے پاس کیا باقی بچے گا؟ لہٰذا اپنے زندگی کو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے پر گزاریں اور اس کو سمجھیں کہ کیسے اللہ کی نعمت کی قدر کی جاتی ہے۔ امید ہے کہ بات کی مکمل وضاحت ہو گئی ہوگی اور یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ آج ہم سے نعمتیں دور کیوں ہو رہی ہیں، کیونکہ ہم نعمتوں کی اصل قدر نہیں کر رہے ہیں۔ شکر قدر کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحیح چیز کو صحیح جگہ استعمال کریں۔ اگر آپ صحیح چیز کو بھی غلط جگہ استعمال کریں گے تو نتائج حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بھی ناشکری ہے۔ پھر بھی اگر کوئی تشنگی رہ گئی ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، تو آیت کا حوالہ دے کر سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔